From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ میں اور عاصم منیر میں اختلافات شدید تر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ نون لیگ کو یقین ہے کہ اگر ہم نے ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن دے دی تو یہ سب سے پہلے آ کے ان کو باہر کریں گے۔ جو ان کا یہ وہم نہیں ہے، یہ بالکل صحیح گمان ہے ان کا، ایسا ہی وہ کریں گے۔ اچھا، وہ اپنی ضد میں ہے کہ میں 2 سال نہیں 5 سال کے لوں گا، اور ان کی طرف سے بھی ہے کہ وہ آ کے ان کو نکالیں گے۔ اب اس وقت یہاں پہ حالات جو ہیں کافی کشیدہ ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں جب امریکن پریشر پہنچے گا تو پھر ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اس کے چانسز اینڈ پہ یہی ہوگا، ہو سکتا ہے میں بھی رانگ ہو، ایسا نہ بھی ہو، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا چاہتے نہیں ہیں کہ وہ یہاں پہ ذرا جو ان کے دوست ہیں ان کو وہ کہیں۔ وہ خود ٹرائی کر رہے ہیں ابھی عاصم منیر صاحب، اگر نئی بات بنی تو پھر وہ کسی کا احسان نہ لینے والے آدمی ہیں، تو وہ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسری اہم خبر وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی گئے تھے ملنے کے لیے، کورٹ اجازت دیتی ہے، اوپر سے عاصم منیر کی طرف سے حکم آ جاتا تم اجازت دے دینا، جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کہا جاتا تم ان کو روک لینا، اس کو ملنے نہیں دیا۔ وہی ڈرامہ پرانا چل رہا ہے۔ تیسری خبر کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرا ٹیسٹ ہار گیا جنوبی افریقہ سے، انہوں نے سیریز برابر کر دی۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ جناب انڈیا کی طرف سے تاج محل کو گرانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں نے اس دن کل آپ سے کہا تھا نا، جب کوئی ایسا بڑا واقعہ کیا جائے تو پہلے افواہ پھیلائی جاتی ہے، پھر اس پہ ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے، پھر ڈیبیٹس کی جاتی ہیں۔ تو اب اس کی تاج محل گرانے کے لیے ابھی کچھ دنوں سے میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، ان کی ایک ویڈیو جو کسی نے آگ لگا دی وہ پھیلا رہے تھے۔ اب ایک ان کی فلم بھی آئی ہے جو اس موضوع پہ ہے، اور اب وہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے نیچے مندر تھا، اس کو گرا دیجئے۔ بابری مسجد کی جہاں پہ وہ کوئی بڑی مسلمانوں کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے مندر تھا۔ اور کیا مسلمانوں میں اتنا احساس ہے کہ وہ اس بات پہ کوئی ایکشن لے سکیں؟ یہ بیت المقدس کو بچا لیں تو بڑی بات ہے، تاج محل تو پھر ایک ایسے انسانی شاہکار ہے۔ خیر، اچھا، جس پہ تفصیل سے آپ کے ساتھ بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ کس درجہ اخلاقی زوال کا شکار ہے، اور پاکستان کے ایک ایکس ایئر مارشل جواد سعید صاحب کے ساتھ جو ظلم 2 سال سے روا ہے، وہ ان کی کہانی کیا ہے وہ میں تفصیل سے آپ کو پیش کروں گا، ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ اچھا، ارشد شریف پہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 2 کیسز پہ بات کریں، میں چاہتا ہوں ان کی روٹ کاز کو ہمیں پہلے ایڈریس کرنا چاہیے۔ صاحب، وہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ قومیں معاشی یا سیاسی عدم استحکام سے زیادہ اخلاقی مورل ڈیکے جو ہوتا ہے اس کے باعث تباہ ہوتی ہیں۔ پاکستان کے ہر شعبے میں، ہر سطح پہ آپ نے اپنا وہ کردار جو ہے وہ کھو دیا ہے، وہ اخلاق جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اصل زوال ہی آپ کا اخلاقی زوال ہے۔ یہ ایک ایسا کینسر ہے، اور آپ کا کینسر اتنا آگے پہنچ گیا ہے کہ اب کیمو ہی کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جس سوسائٹی میں جھوٹ بولنا نارمل ہو، بلکہ اسٹریٹجی مانی جاتی ہو، جہاں پہ کرپشن قابل قبول ہو، جہاں پر صاحب حق گو جو حق پر کھڑا ہو اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں، جہاں پہ ایک شریف انسان جو ہے اس کو کہتے ہو بھئی آپ بہت ڈھیلے ہیں، آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے، اور جو بدچلن ہو، آوارہ ہو، تیز ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بہت ذہین ہے آدمی۔ جس سوسائٹی کے یہ خد و خال ہو وہ کیسے کیوں کر ترقی کرے گی؟ اچھا دیکھیے، سچی بات سنیے، بری لگے گی، جس ملک میں لاکھوں مساجد ہیں، ہزاروں لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے،
مساجدیں بھری ہوئی ہیں، لٹریچر بھی بڑا اسلامک موجود ہے، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اخلاقی لحاظ سے آپ مسلسل انحطاط کا شکار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوا کام نہیں کر رہی، اندر اسلام نہیں پہنچا۔ چہرے پہ داڑھی ضرور ہے، داڑھی کے میں حق میں ہوں، داڑھی سنت ہے، داڑھی کی عزت ہے اور رکھنی چاہیے جس کو اللہ توفیق دے، لیکن آج تو چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، بے عمل لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اور آج آپ کا جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کی نالج اتنی پور ہوتی ہے دنیا سے متعلق کہ وہ آپ کو سوائے دوزخ سے ڈرانے کا اور کوئی کام نہیں کر پاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان تمہارے لیے کھکوڑو، اس میں کیا ہے، 107 آیات ہیں سائنس اس سے ریلیٹڈ، کبھی آپ نے بات کرتے سنا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو نظر آتے ہیں نا یہ مذہبی ہیں، اور معاشرے کی اگر آپ حالت دیکھ لیں تو کتنی تباہ ہے۔ تو اس میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا صاحب، یہ اخلاقی زوال جو اصل ریزن ہے ان تمام برائیوں کا، اس پر بہت کم لوگوں کو بات کرتے سنا ہے میں نے۔ حسن نثار صاحب کو سنا، اور ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کراچی یونیورسٹی والے، ان کو سنا، ان کی تحریروں میں پڑھا۔ حسن نثار صاحب تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس کو تیزاب سے دھو، تیزاب سے، اور کٹو کٹ نکالو ان حالات سے ملک کو، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ اس موضوع کو یا اس سوچ کو، اس فکر کو بڑے کینوس پہ لا کے دیکھو تو صحیح کہ یہ جو اتنی کرپشن، بے حیائی، ہر برائی جو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، دوسری طرف لبادہ بڑا اسلام کا پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوا نہیں پہنچ رہی جسم تک اور جسم بیمار ہو رہا ہے تمہارا۔ اچھا، اب یہ ایک لمبی بحث ہے، تو ٹائم سیو کرنے کے لیے میں آپ کو 5-6 پوائنٹس دیتا ہوں، ان پہ آپ غور کیجئے گا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیا کیجئے۔ پھر ہمیں جانا ہے اور آپ کو بتانی ہے کہ ایکس ایئر مارشل جواد سعید کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے، وہ اپنے باپ کو یاد کر کے کیسا روتی ہے، کیسی دعائیں کرتی ہے، اور یہ ظالم جو ہے یہ اپنی انا کے وجہ سے ان کو انہوں نے 2 سال سے گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ تفصیل سے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ جو 6 پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں یہ اخلاقی زوال کے سلسلے میں، وہ میں چاہتا ہوں پہلے میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، پاکستان کا اصل زوال جو ہے وہ کردار کی پستی، بے ضمیری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قومیں جنگ سے، آگ لگنے سے تباہ نہیں ہوتی، کردار کی پستی کے باعث تباہ ہو جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جب کرپشن قابل قبول ہو جائے، فیشن بن جائے، ذہانت کہلانے لگے، تو پھر کردار جو ہے وہ انسانی سوسائٹی میں نہیں، صرف تاریخ کی کتابوں میں ملے گا، غائب ہو جائے گا سوسائٹی سے۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی اندر سے ڈھول کی طرح بالکل خالی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ دوبارہ اسی صورت میں دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کا جو مورل یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ختم ہو۔ ضروری ہے کہ اس پہ آپ قابو پائیں۔ اچھا سا، پوائنٹ نمبر 6 جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے پاپی جج کو، کسی جرنیل کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی بڑے مولانا صاحب کو ہینگ کریں تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ کتنا خوبصورت کہیں میں نے پڑھا تھا کہ you don't correct the man you hang, you correct others by him۔ اس کی اصلاح تو نہیں ہوتی نا، لیکن اس کے ذریعے بہت سے کی اصلاح ہوتی ہے، بہت ساروں کی۔ بہت ضروری ہے، جب تک آپ کوئی ایسی سزائیں اس ملک میں نہیں دیں گے، یہ کرپشن ایسے ہی جاری رہے گی، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ فیض صاحب سے کسی نے پوچھا، صاحب یہ حالات آپ کے خیال میں کب بدلیں گے؟ تو انہوں نے کہا، میاں یہ نہیں بدلیں گے، یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کا کہا ہوا 70 سال ہو سچی ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے صاحبوں، جتنا کرپشن، اخلاقی زوال اس وقت پاکستان کے معاشرے میں ہے، تاریخ پڑھیں تو ان حالات میں تو قوموں پہ عذاب آ جاتا تھا، عذاب۔ یہاں پہ ابھی تک موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، ججز، سب چور۔
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ ادھر سے سنیں ادھر نکال دیں. کسی ملک کا صدر قاتل ہو, چور ہو, یار آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم آپ کو پکا پتا ہے سرٹیفائڈ کرپٹ خزانہ مارا ہے وہ آدمی, اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ججز جرنیلوں کا حکم مان رہے ہیں, قانون انصاف کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر یہ حالات کیسے بدلیں گے کہ ایک مسجد کا امام جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گروپ کا, اس نے ایک بچے کے ساتھ 100 مرتبہ بدفعلی کی, اس کی آنکھیں باہر کی طرف آ گئیں. اس کو بعد نماز جمعہ ہر جمعے کو بلاتا تھا برسوں. وہ پکڑا گیا, مولویوں نے آ کے کہا ہمارے اس کے بعد تم اس سے بیان لوگے, جو ہم کہیں گے وہ لکھو گے. یہ ملک چلے گا ایسے؟ ایک ڈاکٹر نے جب پاکستان میں بڑا زلزلہ آیا تھا تو ایک خوبصورت وہ لڑکی تھی کشمیر میں, کوئی وہ علاج کے لیے گئی, اس کو ریپ کر دیا تھا. یہ سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. ان حالات میں ضروری ہے کہ آپ بڑے میجرز لیں تو ہی اصلاح ہوگی, اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. اچھا اب آئیے جلدی سے ارشد شریف کی طرف. ارشد شریف ایک اثاثہ تھا, وہ ایسی جرنلزم کرتا تھا کہ جو حق اور سچ پہ مبنی ہوتی تھی. انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا وہ, بہت اچھا اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ بہت اچھا بندہ تھا. یہ جتنے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, یہ ہر لحاظ سے, صابر شاکر ہوں, ارشد شریف ہوں, ڈاکٹر گل ہوں, جتنے لوگ ہیں یہ سب وجاہت ہوں, یہ سب کردار کے, صورت شکل, اخلاق کے, ہر چیز سے اچھے ہیں یہ لوگ. اب پکے پاکستانی تھے, ان کو مار مار کے آپ نے ان کا حشر نشر کر دیا. اس کی یاد آتی رہے گی, لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. اس کی وائف سے اور اس کی والدہ سے کہا تھا جا کے کہ ہم انصاف دلائیں گے, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی جویریہ صدیقی کو فون آنے لگے اور تھریٹ آنے لگے, اس نے بھی وہ جانا چھوڑ دیا. یہ انصاف ہے؟ یہ ملک ایسے چل سکتا ہے؟ اچھا اب آئیے اس کہانی کی طرف. دیکھیے جواد سعید صاحب پاکستان کے وہ ایئر مارشل تھے کہ جو ایئر مارشل نہیں تھے, وہ ایئر فورس کے وہ لیڈنگ کیریکٹر تھے, ان کی ڈیزگنیشن میں اس وقت بھول رہا ہوں, کہ جنہوں نے یہ انڈیا کا جو طیارہ مار کے گرایا تھا ابھی نندن کو, جس نے گرفتار کروایا تھا, ٹھیک ہے نا, 2 لڑکے ہمارے گئے تھے, انہوں نے جا کے حسن صدیقی اور نعمان علی خان, یہ انہوں نے بھیجا تھا. وہ پکے پاکستانی, بہترین انسان, بہترین اخلاق کردار کا انسان, اس کو 2 سال سے سزا دے رہے ہیں اپنی انا کی. یہ سندھو صاحب, ان کو چیف بنایا گیا ایئر کا, کیونکہ یہ جواد سے 6 مہینے سینئر تھے. جواد F-16 وغیرہ کی ادھر کی وہ سب دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے خلاف کوئی باتیں کی, انہوں نے یہ باتیں اپنی ٹیپ کروا لی. اب یہ ذاتی انا چل رہی ہے اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں. جب ان کو ان کے گھر سے اغوا کروایا گیا SI کے ذریعے, جب ان کی بیوی پریشان ہو کے پہنچی, پھر مختلف طریقے سے ان سے رابطہ کیا گیا سندھو صاحب سے, تو سندھو صاحب نے اپنے گھر میں ان کی بیگم نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی قومی راز لیک کیا ہے, کوئی غداری کی ہے, کوئی ایسا کام کیا تو ٹھیک ہے, وہ نہیں. تو انہوں نے کہا میں سنواتا ہوں, اور پھر سنوائی کیا, ان کی ایک ایسی آڈیو لیک جس میں وہ ان کو برا کر رہے تھے, ان کے خلاف بات کر رہے تھے سندھو صاحب کی. اب دیکھیے اتنا بڑا ادارہ اور ذہن کتنے چھوٹے ہیں کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی. ایک ایسا آدمی جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, پوری زندگی وہاں لگا دی. ان کی ہے ایک اسپیشل بیٹی, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, بڑی بیٹی بڑی اسپیشل چائلڈ ہے, آپ سمجھتے ہیں نا اسپیشل چائلڈ. وہ روتی ہے, تڑپتی ہے باپ کے لیے, وہ باپ سے بہت کلوز, ہر بات وہ باپ سے کہنے والی. وہ تڑپ تڑپ کے آج کل دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو بھیج. اور یہ اناؤں کے چکر ہمارے ملک میں, چاہے مولانا ہوں, چاہے ججز ہوں, جرنیل ہوں, لیڈر ہوں, انا کے چکر کی جنگ چل رہی ہے, چاہے گھرانے ہوں, انا کی جنگیں چل رہی ہیں. اب کہا گیا ہے کہ 28 اکتوبر کو ان کو رہا کر دیں گے. اگر انہوں نے 28 اکتوبر کو ان کو رہا نہیں کیا تو یہ سارے پاکستانیوں سے میں کہتا ہوں, تم جس ملک میں بھی ہو,
جس مقام پہ بھی ہو تم ان کے لیے آواز اٹھانا. وہ اسپیشل بچی بہت روتی ہے, وہ بہت پریشان ہے, اور اس کی ٹیک کیئر یہی کرتے تھے, جوادی کرتے تھے. یار یہ کیسے چل رہا ہے یہ ملک؟ وہ میں پہلے آپ سے کہا نا کہ ان حالات میں تو عذاب آ جاتے ہیں, عذاب ہی. وہ اقبال نے کہا تھا, ایسے ہی تھوڑی ہم ان کو فلسفی مانتے تھے, انہوں نے کہا تھا کیا کہ تیرے بحر کی موجوں میں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ اضطراب ہی نہیں ہے قوم میں. سچا لیڈر انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا, تم جیل کی دیوار نہیں توڑ پاتے. تم روز جا کے اس کے چکر لگاتے ہو عدالت کے, جبکہ تمہاری عقل نہیں ہے کہ عدلیہ تو ٹوٹل کنٹرول میں ہے جرنیلوں کے, وہ وہاں سے کوئی فیصلہ دلوائیں گے نہیں. وہ تو روز ایک نیا مقدمہ وہ کرتے ہیں, بناتے ہیں. آج تک وہاں کے چکر لگا رہے ہیں. آج بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ہائی کورٹ نے اجازت دی ملنے کی, اس نے جا کے سپرنٹینڈنٹ نے روک دیا. اس نے کہا اوپر سے حکم آ گیا ہے. تو اوپر والا, وہ اوپر والا نہیں, یہ نیچے والا, یہ سب یہ کام کرا رہے ہیں. اور یہ قوم جو ہے اس میں وہ اضطراب ہی نہیں ہے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ حق اور سچ کی بات ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کرنا. آج اس کی معصوم بچی جو ہے نا, وہ اسپیشل چائلڈ دعا کرتی ہے. 2 سال ہو گئے, وہ تھک گئی ہے دعا کرتے کرتے. اب 28 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے, اگر انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. یار دیکھو, اگر کوئی جرم کیا ہو نا, کہ کوئی راز لیک کیا ہے, اس میں تو ریکارڈ اس کا بہترین ہے ملک کے لیے. ذاتی ہے نا کہ تمہیں برا کہا تھا. کتنے چھوٹے لوگ ہیں اور کتنے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. یہی ہمارا المیہ ہے. یہی وہ اخلاقی زوال ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا اخلاقی ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوگا, یہ ختم نہیں ہوگا, دماغ کام نہیں کریں گے. اس نے کیا اچھا کہا تھا, دماغ اور پیراشوٹ اس وقت ہی کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے, ورنہ حادثہ ہو جاتا ہے. اور یہ حادثے ہو رہے ہیں. دیکھ لیجئے کھلے عام, مطلب 2000 ارب کی کرپشن ہے, اور ایک بندہ ابھی تک نہیں پکڑ کے انہوں نے دیا. ملک چل رہا ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا, اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر ہو سکے تو. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.